بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہوا ہے کہ حکومتی جو ہے وہ تاخیر کے ہتھ کنڈے ہیں الیکشن کروانے کے۔ آج پھر ایک طویل جو ہے وہ گفتگو ہوئی، تمام ادارے وہاں پہ موجود تھے اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب بھی تھے اور دیگر اداروں کی نمائندگی بھی موجود تھی۔ اس میں ایسی جو ہے وہ مذاکرہ خیز میں کہوں اور ایک ایسے عجوبے انہوں نے پیش کیے، ایسی تعویلات پیش کیں کہ الیکشن لیٹ کرنے کی، کہ نہ صرف جو سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ وہاں پہ حیران و پریشان رہے، بلکہ موجود جو میڈیا تھا، بلکہ ہمارے پڑوس میں جو میڈیا موجود ہے وہ بھی آج جو ہے وہ ہمارے سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس پہ ہیڈ لائنز اور ایک ٹاک شوز وغیرہ کر رہا تھا۔ سب سے پہلے تو میں بات بتانا چاہوں کہ ہماری جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ اگر یہ ایک دفعہ مان لیا جائے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ آئندہ آنے والی حکومتوں کے لیے ایک راستہ کھول دیں گے کہ جب دل ان کا کرے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے جی ہماری یہاں پہ سیکیورٹی کی صورتحال ایسی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ اور ایشو بنا کے، تو وہ آئے روز جو ہے وہ ہر موقع پہ آئین کو توڑیں گے اور جو بنیادی حقوق ہیں عوام کے وہ متاثر ہوں گے اور حکومتیں اسی طرح بھاگتی رہیں گی۔ اب تین جو مین ریزن انہوں نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے اور صورتحال جو وہ بڑی خطرناک حد تک جو وہ خراب ہو چکی ہے، تو ہم پیسے ریلیز نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو آج دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں جو ہندوستان ہے، ہمارا ہمسایہ ملک، اس کے ریزروز کتنے ہیں ان کو تو آپ چھوڑ دیں۔ ان کی ہاں آئی پی ایل ہوتی ہے اور آئی پی ایل کی ٹیموں میں جو سب سے کم ترین جو وہ ٹیمیں فروخت ہوئی ہیں وہ 430 ارب سے زیادہ ایک ٹیم کی جو ہے وہ قیمت لگی ہے، اور ہماری کیا حالت ہے کہ ہم 20 اور 21 ارب روپے جو ہے وہ دینے کے لیے روادار نہیں ہو پا رہے الیکشن کروانے کے لیے۔ دوسری بات سیکیورٹی پہ آ جائیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ حکومتی موقف ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ اس وقت سچویشن اتنی خراب ہے کہ ہمارے جو سلامتی کے ادارے ہیں وہ مصروف ہیں اور وہ الیکشن نہیں کروا سکتے۔ جو میرے دوست میڈیا کو فالو کرتے ہیں، سیاست سے متعلق ہیں اور دلچسپی لیتے ہیں، انہیں علم ہوگا کہ 2007 میں ایسی صورتحال تھی کہ اللہ امان الحفیظ، ایک دن میں جو بلاسٹ ہوا کرتے تھے اس کی جو اس میں شہادتیں ہوا کرتی تھی وہ 100 سے زیادہ شہادتیں ایک دن میں ہو جایا کرتی تھیں۔ اگر آپ کارساز دھماکے کی تاریخ دیکھیں تو تقریباً 150 سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر جو ہے وہ شہید ہوئے تھے جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان تشریف لائی تھی۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ اس طرح کے اور کئی واقعات تھے۔ اسی 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسلام آباد میں، راولپنڈی اسلام آباد میں لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی الیکشن ملتوی نہ ہوئے۔ اے این پی کے رہنماؤں کو ایسے ٹارگٹ کیا گیا کہ وہ الیکشن کمپین تک نہ کر سکے، لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوئے۔ 2013 کی صورتحال بھی اسی سے ملتی جلتی تھی، دھماکے ہوا کرتے تھے، پورے پاکستان میں ہو رہے تھے، تو اس کے باوجود الیکشن اپنے وقت پہ ہوئے۔ 2018 میں صورتحال اس سے بہتر تھی، لیکن آج جیسی صورتحال ہے اتنی بہتر نہیں تھی۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں ایک طویل عرصے تک کوئی دھماکہ اتنے بڑے لیول کا نہیں ہوا اور کوئی ٹارگٹ کلنگ بھی اس انداز کی نہیں ہو رہی کہ دہشت گردی کا اور سیکیورٹی کے معاملات کو جو ہے وہ بہانہ بنا کے اس کو الیکشن تاخیر کیے جائے۔ آج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ جی پڑوسی جو ملک ہے اس کی ایجنسی جو ہے وہ الیکشن کے دوران جو ہے وہ دھماکے کر سکتی ہے یا امن و امان کی صورتحال خراب کر سکتی ہے، اس لیے الیکشن کو جو ہے وہ تاخیر کی جائے الیکشن میں۔ میرے دوستوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس پڑوسی ملک پہ آپ یہ الزام لگاتے ہیں اس پڑوسی ملک کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کے بزنس مین، پورے دنیا کی بڑی کمپنیاں اس پڑوسی ملک میں آ کے اپنے پلانٹس لگا رہی ہیں۔ آج کی میں اگر آپ کو خبر بتاؤں تو ایپل نے اپنا جو بڑا ایک سٹور ہے وہ ہندوستان میں کھول کے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہاں پہ سٹارٹ کر دی ہے۔ اگر میں آپ کو کل کی خبر بتاؤں تو مرسڈیز کی الیکٹرک جو وہیکل ہے، کار ہے، وہ میڈ ان انڈیا مارکیٹ میں آ چکی ہے۔
تو میرے دوستو آپ کہاں پہ گھوم رہے ہیں اور کون سی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آپ پڑوسی ملک پہ ڈال رہے ہیں، جبکہ G20 دنیا کی 20 بڑی اکانومیز کے جو نمائندے ہیں وہ ہندوستان میں کانفرنس کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ ہم 10 کلو کا آٹا لینے کے لیے ہمارے 30 سے زیادہ غریب آدمی جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح کے مذاکرہ خیز الزامات نہ لگائیں اور الیکشن سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ الحمدللہ ہمیں اس وقت ایسی سپریم کورٹ میسر ہے کہ جو طاقت کے سرچشموں کے سامنے سینہ سپر ہے اور کسی قسم کی دھمکی، کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آ رہی، بلکہ وہ آئین کے ساتھ کھڑی ہے اور آئین پہ عمل کرانے کے لیے الیکشن کو 90 ڈے کے اندر اندر جو ایک شک ہے اس پہ وہ عمل کرانے کے لیے مکمل تن و دہی کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے۔ آج بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے جو ہے وہ 2 دن پہلے 3 انتہائی اہم افراد نے جب ملاقات کی تو سپریم کورٹ نے ان کو واضح کر دیا کہ آپ جو بھی تعویلیں دیں، ہم جو ہے وہ آئین سے ماورا نہیں جائیں گے، ہم اپنا جو فیصلہ ہم نے دیا ہوا ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ایک اور جو تاریخی پس منظر میں بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کوشش کی گئی تھی کہ انتخابات کو جو وہ ٹالا جائے یا مثبت نتائج آنے تک تاخیر کی جائے۔ اس کا پاکستان نے کیا خمیازہ بھگتا تھا، میں بس ایک شارٹ سے آپ کو ہسٹری بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا تھا تو اس نے 26 مارچ 1969 کو اناؤنس کیا تھا کہ میں 90 دن میں الیکشن کروا دوں گا، اور پھر 26 مارچ 90 دن کہاں گئے بلکہ 1 سال اور تقریباً 6-7 مہینے بعد 7 دسمبر 1970 کو اس نے جب وہ الیکشن کروایا۔ یہ پورا 1.5 سال جو عرصہ تھا وہ یحییٰ خان مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ تاخیر کرتا رہا۔ مشرقی پاکستان میں مظاہرے شروع ہو گئے اور وہاں سے اتنا شدید دباؤ آیا کہ بالآخر جو ہے وہ 7 دسمبر کو انہیں الیکشن کرانے پڑے۔ الیکشن کے بعد جو ہے وہ مجیب الرحمان نے 169 جو ہے وہ MNA کی سیٹ جیتی اور بھٹو کی جو سیٹس ہیں وہ 80 کے قریب تھیں۔ اب جب متوقع نتائج جو ہے وہ ہمارے ارباب اختیار کو مثبت نتائج نہ ملے تو پھر انہوں نے وہی تاخیری حربے شروع کر دیے اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے۔ اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 7 دسمبر کے بعد 7 مارچ کو انہوں نے اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس بلوایا، اور 7 دسمبر سے صرف 2 دن پہلے 5 دسمبر کو پھر جو ہے وہ اسمبلی اجلاس انہوں نے مؤخر کر دیا۔ اب جب انہوں نے 5 مارچ کو یہ اجلاس مؤخر کیا تو پھر بنگلہ دیش میں مظاہرے شروع ہو گئے، دنگے فساد شروع ہو گئے، مکتی بہنی کی تحریک شروع ہو گئی، اور اس میں جو بنگال رائفل تھی اس نے بھی بغاوت کر دی، اور پھر وہ افسوسناک واقعہ ہوا کہ جس کا افسوس ہمیں آج تک ہے۔ اور پھر جو ہے وہ انہوں نے مجیب الرحمان کو اریسٹ کیا اور لیل پور کی جیل میں ڈال دیا، اور آخر میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ 16 دسمبر کو ڈھاکہ فال ہمارے سامنے ہو گیا کہ جب پاکستانی فوج نے وہاں پہ ہتھیار ڈال دیے۔ تو میرے دوستو، جو ایسے میرے نوجوان دوست ہیں جو ابھی یا کچھ سالوں پہلے سیاست میں دلچسپی انہوں نے لی، ان کے لیے یہ میں واقعہ بتانا چاہ رہا تھا، اور ارباب اختیار کو میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی رائے کو آپ جو ہے وہ دبا نہیں سکتے۔ ووٹ جو ہے وہ انتخابات یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے جو ہر صورت میں پوری کرنی ہوگی، اور اگر آپ پاکستان کی بقا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں، آپ پاکستان میں معیشت مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، آپ خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ جمہوری طور پہ مضبوط ادارے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کروائیں، عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے دیں، اور ان نمائندوں کو آزادانہ طور پہ اپنی پالیسیاں امپلیمنٹ کر کے معاشرے میں جو ہے وہ بہتری کی طرف عمل کرنے کی آزادی ان کو دیں۔ پاکستانی عوام باشعور ہو چکی ہے اور وہ اب آپ کے پراپوگنڈے میں نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ ہم اپنی جو عوامی رائے اور انتخابات کی جو ہمارا حق ہے وہ ہم لے کے رہیں گے۔
بہت شکریہ جی.